نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ جناب صدر اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کی صداقت و سچائی تمہارے سامنے اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسی کا کلام ہے، یہ آسمانی وحی نہیں ہے، یہ میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، اور تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن پیش کر دیتے۔ آؤ تمہارے لیے راستے صاف ہے تو اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور خداوند قدس نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو پیش نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایک دوسرے کے حامی مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا۔ دشمنان اسلام اور قرآن کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، اور برحق تعالی شانہ نے نیچے اتر کر فرمایا کہ تم پوری قرآن پیش نہیں کر سکتے تو تم اس جیسے 10 صورتیں ہی پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنے عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو، تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے تو کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس جیسے 10 صورتیں ہی پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پھر تشزنی کی، ان کے شک و شبہ کو محمود لگائی، صداقت کا اعلان کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرا برابر بھی شبہ ہے اور تمہارا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک ہی صورت پیش کر دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ سہے اجتماعی طریقے سے ہی ایک ہی سورہ پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَا تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی ایک ہی بات تو پیش کر دو، اور تمہارے طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہے۔ پھر جب ایک چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ لکھ کر باب کعبے پر آویزاں کر دی، اور کافی دنوں تک کعبے کے دروازے پر لٹکی رہی، لیکن کہیں سے ایک چوں کی آواز بھی نہیں آئی۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک اور آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے، اور یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے، اور آج بھی قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس چیلنج کو قبول کریں، میدان میں اترے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ آئیے ہم اس معطر خزینہ سے اپنے دامن کو بھر لیں، اس قرآنی خدمت کو اپنا مقصد اور اپنی زندگی بنا لیں۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔
عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی اللہ کے نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔